آپ نے نام سنا ہوگا، علماء سے پوچھ لیجئے، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، اللہ اللہ اللہ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا بچپن میں، ان کی عمر 6 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 6 سال۔ ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بچہ غلط بچوں کی صحبت میں لگ کر بگڑ نہ جائے، تو والدہ کو کسی نے بتایا کہ قریب میں ایک گاؤں ہے اور وہاں پر ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کو ایک اہل اللہ، ایک عالم دین، ایک بزرگ عالم چلاتا ہے، آپ اپنے بچے کو اس مدرسے کے اندر داخل کر دیں، آپ کے بچے کی صحیح تعلیم اور تربیت وہاں پر ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کی والدہ لے کر بچے کو مدرسے میں گئی اور داخلہ کروائی، اور جب داخلہ منظور ہو گیا، جب واپس لوٹنے لگی تو واپس لوٹتے ہوئے مدرسے کے محتمیم سے کہنے لگی، آپ نے میرے بچے کو داخل کر لیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ کہا کیا گزارش ہے؟ کہا گزارش یہ ہے کہ یہ میرا یہ بچہ ہے، اس کا ابا نہیں ہے، یہ یتیم ہے، اس کو جب جب میری یاد آئے گی تو یہ گھر آنے کے لیے آپ سے چھٹی مانگے گا، آپ میرے بچے کو چھٹی نہیں دیجیے گا۔ کہا کب تک چھٹی نہیں دیں گے؟ کہا اس وقت تک چھٹی نہیں دیجیے گا جب تک کہ میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے، جب تک میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے۔ کہا بڑی اچھی بات ہے۔ ماں واپس چلی گئی، بچہ مدرسے میں پڑھنے میں مصروف ہو گیا، پڑھتا رہا۔ ایک روز ایسا ہوا، بچہ سر تکیے کے اوپر رکھا ہوا لیٹا ہے، کروٹ لے رہا ہے، نیند نہیں آ رہی، پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھ کر کے استاذ کے پاس گیا، ایک درخواست لکھا، کہا حضرت مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیجئے، مجھ کو اپنی ماں کی یاد بہت آ رہی ہے، میں اپنی ماں سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ استاد ایک طرف معصوم بچے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ رہا ہے۔ استاد کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ استاد نے کہا بیٹا میں تم کو چھٹی دے دوں گا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جو میں سبق تم کو دوں وہ سبق یاد کر کے تم سنا دو، اگر تم نے سبق سنا دیا تو تمہاری چھٹی ہے، نہیں سنایا تو چھٹی نہیں ہے۔ اور استاد نے جان بوجھ کر کے 4 دن کا سبق ایک ہی دن میں دے دیا، اگر روزانہ 1 پیج سناتا تھا تو 4 پیج دے دیے۔ بچہ وہاں سے اٹھا، درسگاہ میں گیا، کتاب رحل پہ رکھا، جب کتاب کھول کر کے استاد نے جو نشان لگایا تھا جب اس کو دیکھا تو بچہ اداس ہو گیا، بچہ مایوس ہو گیا، غمگین ہو گیا کہ استاد نے جو سبق دیا ہے بظاہر 1 دن میں یاد کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔ بچے کو ماں کی ایک بات یاد آئی، بچپن سے بچے کو ماں ایک تربیت کرتی تھی تو یہ کہتی تھی بیٹا جب کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو تو اللہ سے مانگنا، کوئی پریشانی ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا۔ بچہ کتاب رحل پہ رکھتا ہے، اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اس طرح سے دعا کرتا ہے، اے اللہ استاد نے جو سبق دیا ہے، اے مولا 1 دن میں یہ سبق یاد کرنا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے، لیکن اے اللہ اگر تو چاہ لے تو مشکل بھی نہیں، اگر تو چاہ لے تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ کہہ کر سبق یاد کرنا شروع کیا، سبق یاد ہو گیا۔ استاد کے پاس پہنچا، کہا حضرت سبق سن لیجئے۔ استاد نے تعجب سے پوچھا بیٹا سبق یاد ہو گیا؟ کہ ہاں یاد ہو گیا۔ کہا سناؤ۔ سنانا شروع کیا، ازبر سنا دیا، کہیں نہیں اٹکا۔ استاد اپنی انگلی دانت میں دبا کر رہ گئے۔ پہلے کہہ چکے تھے کہ اگر سبق سنا دو تو چھٹی ہے، قاری خطیب حیدر صاحب، فیاض صاحب، قاری فیاض صاحب پہلے کہہ چکے تھے نا اگر سبق سنا دو تو چھٹی ہے۔ جی استاد نے کہا بیٹا اب جاؤ، چھٹی اپنی امی سے مل کے آ جانا۔ اب بچہ خوشی خوشی نکلا، کھیت کھلیان کا راستہ تھا۔ بچہ دل میں یہ آرزو لیے ہوئے جا رہا ہے میں گھر جاؤں گا، میری ماں مجھے گود میں اٹھا لے گی، میری ماں میری پیشانی کو چوم لے گی، میری ماں مجھے
प्यार करेगी, ढेर सारी दुआएं देगी, मिठाई देगी, खाना खिलाएगी और फिर दुआ देकर मेरी माँ मुझको रुखसत करेगी। इन आरजुओं के साथ जब बच्चा घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद था। दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? कहा अम्मी जान, आपका लख्त जिगर बायजीद। अम्मी जान, आपका नूरे नजर बायजीद। कहा कौन बायजीद? अरे मेरा बायजीद तो उस वक्त मेरा घर आएगा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा, अभी आने वाला ये मेरा बायजीद नहीं हो सकता। बच्चा घंटों दरवाजे पे खड़ा रहा, रोता रहा, सिसकता रहा, बिलकता रहा, माँ के नजर शफकत को पाने के लिए तरसता रहा। लेकिन माँ ने ये कहकर दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया कि मेरा बेटा उस वक्त मेरे घर आएगा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा। बच्चा समझ गया मेरी माँ नहीं चाहती कि ध्यान मेरा तालीम से तकसीम हो। बगैर मुलाकात किए हुए बच्चा वापस मदरसा आ गया। जब मदरसे के सहन के अंदर दाखिल हुआ, दूर से उस्ताद की निगाह बच्चे पर पड़ी तो पुकारा, बेटा बायजीद, तुम घर नहीं गए? बायजीद की दोनों आंखों में आंसू डबडबा गए। उस्ताद तो बच्चे के लिए मदरसे में बाप की हैसियत रखता है। गोद में उठाया, कहा बेटा मैंने तो तुमको छुट्टी दे दी थी, तुम घर नहीं गए? कहा हजरत मैं घर जरूर गया। घंटों दरवाजे पे खड़ा रहा, रोता रहा, बिलकता रहा, माँ की नजरें इनायत पाने के लिए तरसता रहा। लेकिन माँ ने यह कहकर दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया कि मेरा बेटा उस वक्त मेरे घर आएगा जब हाफिज़े कुरान बन जाएगा। मैं समझ गया कि मेरी माँ नहीं चाहती कि मेरा ध्यान तालीम से तकसीम हो। बगैर मिले हुए मैं वापस चला आया। अल्लाह। उसके बाद बच्चे ने जो बात की है और उस्ताद ने जो जवाब दिया है, उसको सुनाने के लिए मैंने इतना लंबा वाक़या सुना है। बच्चे ने अजीब बात कही, कहा हजरत आपसे मेरी एक गुजारिश है, आज के बाद आप मेरे हक में 2 दुआ फरमा दें। जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो ये 2 दुआ मेरे हक में कर दें। उस्ताद के कान खड़े हो गए, ये 6 साल का बच्चा क्या कह रहा है? कहा बेटा बोलो, कौन सी दुआ? कहा कि आप 2 दुआ करेंगे मेरे लिए। पहली दुआ तो ये करेंगे कि मेरी माँ मुझको जो बनाना चाहती है वो मैं बन जाऊं। मेरी माँ मुझको जो बनाना चाहती है वो मैं बन जाऊं। और जाहिर सी बात है, मेरी माँ मुझको हाफिज़ बनाना चाहती है, मेरी माँ मुझको आलिम बनाना चाहती है। हाफिज़ आलिम बनने में 10 साल, 12 साल, 15 साल का अरसा लग सकता है। कहीं ऐसा ना हो मेरे बाप नहीं है, मेरी माँ तो दूसरे के यहाँ मजदूरी करके बर्तन मल के ज़िंदगी गुजारती है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पढ़ने में मसरूफ़ रहूँ और इस अरसे में मेरी माँ की उम्र वफा ना करे और वो अल्लाह की प्यारी हो जाए, और जब मैं घर जाऊं तो मेरी माँ मुझको देख ना सके। इसलिए दूसरी दुआ आप ये फरमा दें कि जब मैं हाफिज आलिम बन करके घर जाऊं, अल्लाह मेरी माँ की उम्र में इतनी बरकत दे दे कि अल्लाह मेरी माँ मुझे देख सके, मेरी माँ मुझे देख सके। उस्ताद ने कहा ठीक है बेटा। अब जब भी उस्ताद दुआ के लिए हाथ उठाता तो उस बच्चे के हक में ये 2 दुआ ज़रूर करता। 15 साल गुजर गए। जब उनकी उम्र हुई 21 साल, एक रोज़ उस्ताद मोहतरम तहज्जुद की नमाज पढ़ करके लेटे थे। ख्वाब में शहनशाह कौनैन शाह लौलाक अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। आका बशारत देते हैं, सुनो वो तुम्हारा शागिर्द जो तकरीबन 15 साल से तुम्हारे पास ज़ेर तालीम है, आज अल्लाह के यहाँ उसकी विलायत का फैसला हो चुका है। अल्लाह के यहाँ उसकी विलायत का फैसला हो चुका है। माँ की दुआ उस बच्चे के हक में कबूल हो चुकी है। इसलिए अब उसे खुशखबरी भी सुना दो और उसको छुट्टी भी दे दो। उस्ताद तहज्जुद से बेदार हुए, तलाश करने लगे बायजीद किधर है, तो देखा कि वो भी तहज्जुद पढ़ रहा है। उस्ताद इंतजार में है। जब बायजीद तहज्जुद से फारिग हुए तो उस्ताद ने आवाज़ दी, बेटा बायजीद, बेटा बायजीद इधर आओ। बायजीद आगे बढ़े, उस्ताद भी आगे बढ़े। उस्ताद ने कहा कि बेटा आज तुम्हारी विलायत का फैसला आसमान पे हो चुका है।
اللہ نے دین کی خدمت کے لیے تمہیں منتخب کر لیا اور ماں کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اے میرے بیٹے بایزید، اب تمہیں یہ خوشخبری بھی مبارک ہو۔ اور استاد نے اپنی پگڑی اتار کر کے اور بایزید کے سر پہ سجا دیا۔ اللہ اللہ، ایک استاد کا شاگرد جب باکمال ہو تو سب سے زیادہ خوشی کن کو ہوگی؟ استاد کو ہوگی۔ اللہ، اور وہ باکمال کیسا کمال جس شاگرد کے بارے میں شہنشاہ کونین بشارت دے دے، جس شاگرد کے بارے میں شہ لولاک بشارت دے دے، استاد کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ استاد نے اپنی پگڑی اتار کر کے اور ان کے سر پہ سجا دیا اور کہا کہ بیٹا اب جاؤ خوشی خوشی گھر اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے۔ اب بایزید یہ سن کر کے ان کے آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اب 15 سال کے بعد اب پھر دوبارہ گھر کے طرف روانہ ہوئے۔ وہی پرانی یادیں ہیں، وہی پرانی باتیں ہیں، وہی 15 سال پرانی یادیں، وہی کھیت کھلیان کا راستہ ہے۔ دل میں سوچے ہوئے جا رہے ہیں، پتہ نہیں میری ماں کس حالت میں ہوگی، میری ماں کس کیفیت میں ہوگی۔ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈا ہلایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا امی جان آپ کا بیٹا بایزید، آپ کا لخت جگر بایزید۔ اندر سے فوراً دروازہ کھل گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ ماں اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے پہلے سے دروازے پہ کھڑی تھی۔ دروازہ جو ہی کھولتی ہے بیٹے کے اوپر نگاہ پڑتی ہے۔ 21 سال کا نوجوان ہے، چہرے کے اوپر داڑھی ہے، پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، سر کے اوپر عمامہ ہے۔ جب اپنی نگاہوں کے سامنے ماں اپنے لخت جگر کی پیشانی پہ سجدے کا نشان دیکھتی ہے، اپنے لخت جگر کے چہرے پہ داڑھی دیکھتی ہے، سر پہ عمامہ دیکھتی ہے، ماں آگے بڑھتی ہے، بیٹا آگے بڑھتا ہے، بیٹا ماں کے پیشانی کو چومتا ہے اور ماں اپنے لخت جگر کے پیشانی کو چومتی ہے اور چوم کر یہ کہتی ہے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، جب تم میرے پیٹ میں تھے تیرے باپ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ اے میرے لخت جگر، اب تو تیرے باپ دنیا میں نہیں رہے، لیکن آج تیرے باپ کو کہ روح کو قبر میں تسکین ہوئی ہوگی، تیرے باپ کے روح کو قبر میں سکون ملے گی۔ اے میرے لخت جگر، تیرے باپ کی وہ منت پوری ہوئی جو تیرے باپ نے منت مانی تھی۔ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، 2 منٹ بیٹھو، میں تیرے لیے گرم کر کے کھانا پیش کروں، اس سے پہلے میں 2 رکعت سجدہ شکر بجا لاؤں۔ اپنے آپ کو سجدے میں گر جاتی ہے اور پیشانی کو بارگاہ عزتی کے سامنے ٹیک کر کہتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو شرف قبولیت سے بخشا۔ اے مولا تیرا شکر ہے، میں اپنے بیٹے کو جیسا بنانا چاہتی تھی، اے اللہ تو نے میرے بیٹے کو ایسا بنا دیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ سجدہ شکر بجا لاتی ہے، گرم کھانا کر کے اپنے لخت جگر کو پیش کرتی ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، جب آپ کی تربیت ایسی تھی تو آپ کا بیٹا بایزید تھا، جب آپ کی تربیت اچھی تھی تو آپ کا بیٹا خواجہ اجمیری، جب آپ کی تربیت اچھی تھی تو آپ کا بیٹا نظام الدین اولیاء، جب آپ کی تربیت اچھی تھی تو آپ کا بیٹا بابا فرید الدین گنج شکر، آپ کا بیٹا قطب الدین بختیار کاکی، آپ کا بیٹا شیخ الحدیث، آپ کا بیٹا شیخ الاسلام، آپ کا بیٹا شیخ الہند۔ آج تربیت ایسی نہیں رہی، آج میری ماں کی تربیت ایسی نہیں رہی۔ آج میری ماں قرآن کی تلاوت کے بجائے انٹرنیٹ، موبائل، ٹی وی اور لیپ ٹاپ اور دیگر غیر واحیات چیزوں کے اندر آج آپ کا بچہ کیسے شیخ الہند نکلے گا، کیسے شیخ الاسلام نکلے گا۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔